میں امتیاز گل، شاید آپ میری آواز بھی نہ پہچان سکیں۔ 6 دسمبر کو شوکت خانم کینسر اسپتال لاہور میں میرا جگر کا آپریشن ہوا 10 گھنٹے پہ محیط۔ لیکن کچھ دن پہلے ایک ایسا واقعہ ہوا، 2 ہفتے شوکت خانم کینسر اسپتال میں مجھ پہ کیا گزری۔ وفاقی حکومت نے ایک اجازت نامہ دیا ہوا تھا شوکت خانم اسپتال کو احتیاط اکٹھا کرنے کے لیے 29 دسمبر کو، اور عین آخری وقت میں وہ اجازت نامہ منسوخ کر دیا گیا۔ تمام تیاریاں دھری کی دھری رہ گئی۔ میں اسی دن اسپتال شوکت خانم سے واپس آ رہا تھا علاج کے بعد، تو میں نے سوچا کہ کتنے ظالم لوگ ہیں یہ، ایک ایسا اسپتال جو دنیا بھر میں ایک برانڈ بن چکا ہے، جو 80-85% لوگوں کا علاج مفت کرتا ہے، وہ علاج جس کی قیمت 40-50 لاکھ سے 1 کروڑ تک ہوتی ہے، عام لوگوں سے 1 پیسہ تک وصول نہیں کیا جاتا۔ میں یہ بتا دوں کہ میں نے ایک پیسہ ادا کیا، لیکن 80-85% لوگ وہاں پہ جتنے بھی زیر علاج تھے میرے آس پاس، سب کا علاج مفت ہو رہا تھا۔ مجھے اسے رونا آ گیا جب پتہ چلا کہ شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ ایونٹ منسوخ کر دیا گیا۔ میں سوچا کتنے گر چکے ہیں یہ لوگ۔ ایک ایسا ادارہ جہاں پہ زیادہ تر غریب لوگوں کی زندگیاں بچائی جا رہی ہیں، اس کو بھی نشانہ بنا دیا گیا کہ کیونکہ اس کے ساتھ عمران خان کا نام جڑا ہوا ہے۔ معلوم نہیں کتنا اور گریں گے۔ میری اپیل ہے تمام سیاستدانوں سے، خدا را اس طرح کے جو بڑے ادارے ہیں جو واقعی جانیں انسانی جانیں بچا رہے ہیں، اس کو سیاست کی نظر نہ کریں۔ اب یہ کلپ آپ نے سنا، میں تھوڑا سا مزید آپ کو امتیاز گل صاحب کے حوالے سے بتا دوں کہ امتیاز گل پاکستانی میڈیا کی جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ انہوں نے ایک بہت ہی کریڈیبل انسٹیٹیوشن اسلام آباد میں لانچ کیا، CRSS کے نام سے، سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز۔ پاکستان کی تمام یونیورسٹیز میں، انکلوڈنگ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں، پاکستان کی تمام انسٹیٹیوشنز میں وہ لیکچر دیتے رہے۔ پاکستانی ٹیلی ویژن چینلز میں آپ نے ان کو بہت زیادہ دیکھا ہے، اور انہوں نے لکھا بھی بہت زیادہ ہے، بہت پرومیننٹ پرسنالٹی ہیں۔ لیکن یہاں پر آپ نے دیکھا کہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ 29 دسمبر کو شوکت خانم ہاسپٹل جو ہے، کینسر ہاسپٹل نے اسلام آباد میں جو اپنے لیے فنڈ ریزنگ کرنی تھی، اس کا جو انیبلنگ نوٹیفیکیشن ہے وفاقی حکومت کا، جس کے تحت کوئی انسٹیٹیوشن، کوئی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اپنے لیے فنڈ ریزنگ کر سکتا ہے، ٹرسٹ فنڈ ریزنگ کر سکتا ہے، اس کو اس حکومت نے، فیڈرل گورنمنٹ نے کینسل کر دیا۔ اور اس میں پھر امتیاز گل صاحب ایک ریکویسٹ کرتے ہیں، کہ التجا کرتے ہیں تمام پاکستان کے سیاسی لیڈروں سے کہ آپ اپنی سیاست کو کم از کم اس کینسر ہاسپٹل سے الگ رکھیں۔ اب یہاں پر امتیاز گل صاحب تو بات کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی، اور فیڈرل گورنمنٹ میں آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ ہیں، ان کے منسٹر ہیں جیسے منسٹر آف انفارمیشن براڈ کاسٹنگ ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب۔ لیکن اگر آپ میں سے کسی کو بھی یہ خیال ہے کہ یہ حکومت جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، یہ پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ کی حکومت ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے سر کا علاج کروائیں، یہ ٹھنڈے پانی میں جا کے غوطے لگائیں۔ یہ حکومت صرف 2-2.5 لوگوں کی حکومت ہے، اور اس حکومت کے اندر شریف خاندان کا بڑا کنٹرول ہے۔ مجھے تو کوئی اس میں مبالغہ آرائی نہیں لگتی اگر میں یہ کہوں کہ موجودہ جو سارا سیٹ اپ ہے، اس پہ شریف خاندان جو ہے اس سیٹ اپ کو لے کے چل رہا ہے، اور شریف خاندان اور پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے درمیان کوئی عجیب و غریب قسم کا ان ہولی الائنس ہے، جو ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا پاکستان کی تاریخ میں۔ ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں آرمی چیف کے اوپر کسی بھی سیاستدان کو اس قسم کا ان ہیلدی پیتھولوجیکل کنٹرول ہو، جس قسم کا ہم گزشتہ چند مہینے سے جنرل عاصم منیر صاحب پہ، چونکہ آرمی چیف ہمیشہ یہ توقع ہوتی ہے کہ آرمی چیف ہوتا ہے تو ہی ول بی کالنگ دی شاٹس، لیکن یہاں آرمی چیف ہے، سارا ایڈمنسٹریٹو ڈھانچہ آرمی چیف کے سامنے لیٹا ہوا ہے، سارا کنٹرول ہے۔ جیسا میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو کہا تھا کہ آج تمام لوگ کرنل بن چکے ہیں پاکستان میں، کرنلوں کی حکومت ہے، ججز بھی جو ہیں وہ کرنل بن چکے ہیں۔ لیکن اس سارے سسٹم کے اندر نواز شریف کو بہت ہی ایک ڈسپروپورشنیٹ